الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. معزز و مکرم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو محض اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اہل کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہادی عالم اور رہبر کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بات کی جائے گی وہ موضوع ہے قبر کی پہلی رات۔ بنیادی طور سے ہم تمام مرد و خواتین کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو تخلیق کی اس کے لیے 4 ادوار مقرر کیے ہیں۔ 4 ادوار ایسے ہیں جن ادوار سے انسان کو ہو کر گزرنا ہے۔ سب سے پہلا دور انسان اپنی ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، جہاں انتہائی تنگی اور 3 اندھیروں کے پردوں میں اسے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ یہ پہلا دور ہے، ہر انسان اس دور سے ہو کر کے گزرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس کے بعد جو دوسرا دور ہے وہ دنیا کی زندگی کا ہے، جس میں انسان کی نشو و نما ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے، یہیں آ کر کے وہ خیر و شر اپنے لیے اکٹھا کرتا ہے۔ اس دوسرے دور کے اختتام کے بعد ایک تیسرا دور شروع ہونے والا ہے، جو اس دوسرے دور کے بالمقابل کافی وسیع اور لمبا ہے۔ وہ ہے قبر کا دور، عالم برزخ کی زندگی۔ اس تیسرے دور کے بعد انسان کو ایک چوتھے دور میں آنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید سورہ یاسین کے اندر کھلے لفظوں میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ جب سور پھونک دیا جائے گا تو سارے لوگ اس چوتھے دور کے لیے دوڑ پڑیں گے، اور اس دور کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ دے، جہنم سے محفوظ رکھے۔ ان 4 ادوار سے ہو کر کے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ ماں کی پیٹ، اس کے بعد دنیا، دنیا کے بعد قبر برزخ کی زندگی، اور اس کے بعد یا تو جنت یا جہنم۔ اللہ ابھی فی الحال ہم دوسرے دور میں ہیں۔ پہلا دور ہم نے ماں کے پیٹ میں گزار لیا، دوسرے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا میں ہماری نشو و نما ہو رہی، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے لیے جہاں نیکیاں اکٹھا کر رہے ہیں وہیں اپنے نامہ اعمال میں گناہ بھی جمع کر رہے ہیں۔ اس دوسرے دور کے بعد جو ہمارے ساتھ تیسرا دور آنے والا ہے وہ انتہائی اہم دور ہے، اور اس دور کی ابتدا اللہ نے انسان کی موت سے رکھی ہے۔ خطبہ مسنونہ میں نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 8 پڑھی۔ اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ انسان چاہے موت سے کہیں بھی بھاگ جائے، کسی پائے کھمبے کے اندر چھپ جائے، دنیا کے سارے بڑے بڑے اطباء اور ڈاکٹروں کو بلا لے اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے، اللہ نے کہا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، تمہارے پاس یہ موت خود چل کر کے آئے گی۔ یا رب،
اس موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، حتیٰ کہ اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے مشرکوں کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے نبی اگر آپ کو موت آ گئی تو کیا یہ مشرک ہمیشہ باقی رہیں گے؟ اس آیت میں اللہ نے وضاحت کر دی کہ موت نبی نے بھی آنی ہے، اس موت کے بعد جو ہے قبر کی زندگی شروع ہونے والی۔ یہ قبر کیا ہے؟ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مٹی کا ایک چھوٹا سا گھر ہے جس میں ہم 4 کاندھوں پر اپنے کسی رشتہ دار، اپنے کسی عزیز، اپنے کسی قریبی کو اٹھا کر کے لے جا کے دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ لیکن شریعت نے قبر کو کچھ اور بتلایا ہے جس کا ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، قبر کے متعلق سیکھنے کی ضرورت ہے، قبر کے متعلق جاننے کی ضرورت ہے، ورنہ انسان قبر کے متعلق کیسے تیاری کرے گا؟ ابھی آپ دیکھیے لاک ڈاؤن چل رہا تھا، اسکولوں میں تعلیم ہو رہی ہے، کیوں بھائی؟ آپ کے ایگزامز ہونے ہیں۔ جب امتحان کا علم نہ ہو تو آدمی تیاری نہیں کرتا، جب امتحان کا علم ہو جائے تو انسان اس کی تیاری بھی کرتا ہے۔ میں نے ایک عنوان یہاں لکھا ہے، قبر کیا ہے؟ اللہ اکبر، آئیے میں آپ کو بتلاؤں قبر کیا ہے۔ آخرت کے سفر پر جب انسان نکلتا ہے، جب اس کی موت ہو گئی وہ آخرت کے سفر پر نکل چلا، آخرت کے سفر پر نکلنے کے بعد جو سب سے پہلا پڑاؤ، پہلا اسٹاپ جو ہے وہ قبر ہے۔ در حقیقت یہ میری اپنی بات نہیں ہے، بڑے مشہور صحابی رسول ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، خلفائے راشدین میں سے۔ آپ کے غلام حضرت ہانی بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت تھی کہ ان کے سامنے جب جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا تو آپ نہیں روتے تھے، آپ گھبراتے نہیں تھے۔ قیامت کا تذکرہ ہوتا آپ نہیں روتے، نہیں گھبراتے، لیکن جو ہی آپ کا گزر کسی قبر کے پاس سے ہوتا یا آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ کر دیا جاتا، آپ زار و قطار روتے، زار و قطار، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی جو ہے تر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنت کے تذکرے پر آپ نہیں روتے، جہنم کے تذکرے پر نہیں روتے، لیکن جب قبر کی بات آتی ہے آپ اتنا روتے ہیں؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منازل الاخرہ، لوگوں قبر جو ہے آخرت کے سفر کا سب سے پہلا پڑاؤ ہے، آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منہ، کہا فإن نجا منہ عہد فما بعدہ ایسر منہ، اگر آدمی قبر میں کامیاب ہو گیا، قبر میں نجات پا لیا، سوالات کے جوابات دے لیے، تو یہاں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کے منازل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اگر یہاں نجات نہیں پایا، یہاں اسے کامیابی نہیں ملی، تو اس کے بعد کے جو منازل آنے والے ہیں اشد منہ، اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے، یا رب اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ یاد رکھیں، ہم جس قبر کو ایک مٹی کا چھوٹا سا گھر سمجھتے ہیں، وہ قبر در حقیقت آخرت کے سفر کے پڑاؤ میں سب سے پہلا اسٹاپ ہے، سب سے پہلا اسٹاپ ہے جہاں ہم نے ٹھہرنا ہے، اور کتنا ٹھہرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو اخیر میں بتلاتا ہوں۔ دوسرا نقطہ، قبر کیا ہے؟ قبر ایک تاریک گھر ہے جہاں اجالا صرف انسان کے اعمال سے ہی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں اس بات، قبر کیا ہے؟ قبر ایک اندھیرا اور تاریک گھر ہے جہاں اجالا صرف انسان کے اعمال سے ہی ہو سکتا ہے۔ وہاں کسی کا وسیلہ، کسی کا تعلق، کسی کی رشتہ داری، کسی کا خاندان، کسی کا قبیلہ، کسی کا سماج کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک عورت مسجد صاف کیا کرتی تھی۔ کچھ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں دیکھا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ جو عورت صفائی کیا کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کہا انہا ماتت اللیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں رات جو ہے اس عورت کی موت ہو گئی، تو رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، نماز جنازہ پڑھی اور اس کو ہم نے دفن کر دیا۔ رحمت للعالمین ہے، آپ کے ہاں چہرہ دیکھ کر کے لوگوں سے معاملات نہیں ہوتے تھے، آپ عہدہ اور منصب دیکھ کر لوگوں سے معاملات نہیں کرتے تھے۔ جھاڑو دینے والی عورت کے بارے میں پوچھتے کہاں ہے اس کی قبر، دلونی، بتلاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے۔ صحابہ لے کر کے گئے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب عورت کے قبر کے سامنے کھڑے ہوئے, قبلہ رو کیا آپ نے, اور اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے حق میں دعا کیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, ان هذه القبور مملوءۃ ظلما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے, قبر والے پر بالکل اندھیرا اور تاریک ہوتا ہے, اس میں کوئی روشنی نہیں ہوتی, کوئی روشنی نہیں ہوتی. آج ہم اجالوں کے اتنے دلدادہ ہو چکے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے, تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ابھی کل رات ہی اپنے کچھ بھائیوں کے ساتھ ہم راستے سے آ رہے تھے, تو تھوڑے ہی فاصلے پر روشنی نہیں تھی, تو آپس میں اس بات پر ڈسکشن ہونے لگا کہ دیکھیے یہاں کھمبے نہیں ہیں, یہاں روشنی نہیں, ہم تھوڑی سی تاریکی سے پریشان ہو جاتے ہیں. اس قبر کی تاریکی کو ذرا سوچئے, جہاں کوئی نہ ہوگا, نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بہن نہ بیوی نہ بچے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ قبر کیا ہے, ایک تاریک گھر ہے قبر والے کے لیے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آگے فرمایا کہ میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی, اس کے حق میں دعا کیا, تو اللہ تعالیٰ میرے دعا اور اس پر نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے قبر کو نور سے منور کر دے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس قبر کو صرف ہم ایک مٹی کا گھر سمجھتے ہیں, وہ قبر در حقیقت کیا ہے, تاریکیوں کا ایک گھر ہے, کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے, جہاں کوئی نہ ہوگا سوائے ہمارے اعمال کے. اللہ. اور آگے آئیے, قبر کیا ہے؟ قبر یہ آزمائش کی جگہ ہے, قبر یہ انسان کے فتنے میں ڈالے جانے کی جگہ ہے. بعض صحیح روایتوں کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر کا فتنہ جو ہے مسیح الدجال کے فتنے کی طرح ہے. اور مسیح الدجال کا فتنہ کتنا بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے, سارے نبیوں نے اپنی امت کے لوگوں کو مسیح الدجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. آپ کہتے ہیں کہ قبر کا فتنہ, قبر کی آزمائش بھی مسیح الدجال کی آزمائش کی طرح ہے. اللہ اکبر. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی, یہودیہ عورت بیٹھی ہوئی تھی, تو اس نے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, تمہیں معلوم ہے کہ تم سب کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کی بات سنی, تو آپ نے کہا کہ یہودیوں کو قبر میں آزمایا جاتا ہے. آپ نے یہ بات کہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فلبثنا لیالی, کچھ راتیں گزری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اے عائشہ تمہارا کیا خیال ہے, میرے طرف اللہ کی وحی آئی ہے کہ اہل اسلام بھی اپنی قبروں میں آزمائے جائیں گے. دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہے, جس آزمائش میں کامیاب ہونا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے, ہر انسان کی ذمہ داری ہے. کامیاب کیسے ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کو آگے چل کے بتلاتا ہوں. تو قبر کیا ہے, یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے جہاں انسان آزمایا جاتا ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بتلا دیا کہ امت اسلامیہ بھی قبر میں آزمائی جائے گی, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد ہمیشہ دیکھا کہ امام کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. تشہد میں دعا پڑھتے نا, وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ, اللہ ہم تجھ سے قبر کی آزمائش سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد قبر کے فتنے سے پناہ مانگنے لگے اللہ رب العالمین کی. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ اللہ سے قبر کے فتنے کی پناہ مانگتے ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ شاید کوئی ہو الا من رحم ربی, سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے. قبر کیا ہے میرے بھائیوں؟ قبر ایک ایسی تنگ جگہ ہے جہاں ایمان والا جائے تب بھی, بے ایمان جائے تب بھی قبر اسے دبوچ لیتی ہے, اسے دباتی ہے, اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے ایمان والا ہو چاہے فاسق و فاجر یا کافر ہو. قبر میں دفن کیا گیا, قبر اسے دبوچتی ہے, دبا کے رکھتی ہے. بہت جلیل القدر صحابی ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے متعلق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت کہا تھا هذا الذي تحرك له العرش, یہ آج جو سعد کی وفات ہوئی ہے, سعد کی وفات کی وجہ سے رحمان کا عرش ہل گیا. وفتحت له ابواب السماء,
آسمان کے دروازے سعد کے لیے کھول دیے گئے. وَشَهِدَهُ 70,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ اور 70,000 فرشتے سعد کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے. یہ عام بات نہیں ہے. اتنے جلیل القدر صحابی وفات پر رحمان کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے. آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, 70,000 فرشتے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَقَدْ ضُمَّ ضُمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ. سعد کو قبر نے ایسے دبایا پھر اللہ کے حکم سے کشادگی کر دی گئی. یہ حدیث جو ہے سنن نسائی کی ہے اور سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جسے امام بغوی نے اپنی سنہ کے اندر, امام احمد نے اپنے مسند کے اندر نقل کیا, علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. کہتی ہیں ان للقبر ضغطة لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ, کہ قبر جو ہے یہ انسان کو دباتی ہے. اگر کوئی قبر کے دبوچنے اور دبائے جانے سے بچ سکتا تھا تو سعد بن معاذ بچ سکتے تھے, لیکن انہیں بھی قبر نے دبایا. یا رب, ہماری حالت کیا ہوگی, ہماری حالت کیا ہوگی. کبھی غور کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ اکبر. یہ تو وہ قبر ہے جس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھی کہ یہ قبر در حقیقت کیا ہے. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, لمبی حدیث ہے اور اس کا میں ترجمہ کرتے چلوں, جسے حدیث موت بھی کہی جاتی ہے. حدیث موت. ہم سب نے سفر پر نکلنا ہے, آخرت کے سفر پر نکلنا ہے, قبر میں ہمارا پڑاؤ ہونا ہے. تو اس حدیث کو آج یہاں سے سن کر کے جائیں اور جانے کے بعد یہ حدیث اپنی گھروں میں سنائے, اپنے اہل و عیال دوست احباب کو سنائے. یہ حدیث موت کیا ہے؟ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں پہنچے. جب ہم پہنچے تو ابھی قبر کی کھدائی ہو رہی تھی. سارے لوگ وہیں پر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک لکڑی تھی, آپ اس سے زمین پر کھود رہے تھے لکڑی سے اور سر کو نیچے جھکائے ہوئے تھے. صحابہ ایسے اطمینان سے بیٹھے گویا کہ سر پر کوئی پرندہ بیٹھا ہو, حرکت کیا تو پرندہ اڑ کر کے چلا جائے. حدیث کے الفاظ یہ بالکل اطمینان سے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف اپنا سر اٹھایا, کہا استعیذوا باللہ من عذاب القبر, استعیذوا باللہ من عذاب القبر, استعیذوا باللہ من عذاب القبر. اے میرے ساتھیوں, اے میرے دوستوں, اے میرے اصحاب, اے اہل اسلام, قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو, قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو, قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ, کہ جب کوئی بندہ دنیا سے اپنی زندگی گزار کر آخرت کے سفر پر نکلتا ہے. ذرا غور کیجئے, ذرا غور کیجئے سامعین, ذرا غور کیجئے ناظرین کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا. جب کوئی بندہ دنیا چھوڑ کر آخرت کے سفر پر نکلتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں, خوبصورت, خوبرو, انتہائی روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں, جن کے ساتھ جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے, جنت کے کپڑے میں سے ایک کپڑا ہوتا ہے. وہ آ کر کے اس ایمان والے بندے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, ایمان والے بندے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. اس کی نگاہ جہاں تک جاتی وہاں تک وہ فرشتے اسے نظر آتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں, آ کے اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ. اے وہ نیک نفس جس نے اللہ کی فرما برداری کی, اے وہ نیک نفس جس نے دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری, اے وہ نیک نفس جس نے اپنی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر گزاری, اے وہ نیک نفس جس نے اپنی زندگی توحید پر گزاری, اے وہ نیک نفس جب سماج والوں نے چھوڑا, جب خاندان والوں نے چھوڑا, جب لوگوں نے رشتہ داریاں توڑی, سب کو اللہ کے لیے چھوڑا لیکن رب کے لیے, کسی کے لیے رب کو نہ چھوڑا کبھی. کہتا ہے ملک الموت, کہتے ہیں اے وہ مطمئن اور پاکیزہ نفس, تو نکل جا, نکل اس کے جسم سے چل, تیرے چلنے کا وقت ہو گیا. تجھے چلنا ہے اللہ کی جنتوں کی طرف, تجھے چلنا ہے اللہ کی نعمتوں کی طرف, تجھے چلنا ہے اللہ کی مغفرت کی طرف. جب وہ جیسے اس کے جسم سے روح نکالتے ہیں, گویا کہ پانی کا آخری قطرہ گلاس سے کتنی آسانی سے نکل جاتا ہے,
اس کے جسم سے روح ویسے ہی نکل جاتا ہے. روح نکالتے دیری نہیں, فرشتے فوراً اس جنت کے کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹتے ہیں, وہ جنت کی خوشبو لگاتے ہیں, اس سے بہترین خوشبو اس وجہ ارض پر نہیں پائی جاتی. اس کے بعد فرشتے لے کر کے اس کے روح کو چلتے ہیں, جہاں جہاں سے گزرتے فرشتے سوال کرتے کہ یہ پاکیزہ اور نیک نفس کون ہے, یہ مومن بندہ کون ہے. فرشتے کہتے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے, اس کا بہترین نام بتلاتے جو ماں باپ نے دنیا میں رکھا ہے, جو ماں باپ نے دنیا میں رکھا ہے. اس کے بعد اسے پہلے آسمان پر لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں, دروازے کھولے جاتے, جہاں سے گزرتا وہ شخص اور اس کی روح جہاں سے جاتی, فرشتے اس کی روح کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے, مغفرت کی دعائیں کرتے, یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان پر اللہ کے پاس پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی روح کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ لے جاؤ میرے بندے کی روح کو علیین میں لکھ دو اور اس کے جسم میں اس کی روح کو دوبارہ لوٹا دو. میں نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے, اسی مٹی میں یہ دفن کیے جائیں گے اور پھر اسی مٹی سے انہیں زندہ کروں گا. اللہ کے حکم کے مطابق علیین میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اہل جنت میں سے ہے اور دنیا میں اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے. اس کے بعد قبر میں 2 انتہائی خوبصورت فرشتے آتے ہیں, آ کے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اس سے پہلا سوال پوچھتے ہیں, من ربکا, من ربکا, اے وہ شخص تیرا رب کون ہے, تیرا رب کون ہے. وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. اللہ. قبر کی پہلی رات ہوگی, یہ قبر کا پہلا دن ہوگا جب ہم اور آپ ہماری روح نکالے جانے کے بعد ہمارے جسم میں لوٹائی جائے گی. ہمیں فرشتے قبر میں اٹھا کے بٹھائیں گے. بٹھانے کے بعد سب سے پہلا سوال ہوگا من ربکا, تمہارا رب کون ہے. دنیا میں غیروں کو داتا مانا, دنیا میں غیروں کو غریب نواز مانا, دنیا میں غیروں کو مشکل کشا مانا, یا علی مشکل کشا کے نعرے لگائے, یا غوث اعظم دستگیر کے نعرے لگائے. اللہ اکبر. ایسے بندے کی حالت بھی اللہ نے بیان کی. اور ایک وہ موحد تھا جس نے رب کے آگے جھکا, جو رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتا, رب کے علاوہ نہ کسی کے آگے ہاتھ اٹھاتا, رب کے علاوہ نہ کسی سے دعائیں مانگتا, رب کے علاوہ نہ کسی سے اپنی شکایت کرتا. وہ بندہ کہے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. فرشتے اس کے بعد سوال کریں گے ما دینک, تیرا دین کیا ہے. وہ کہے گا دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. پھر فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے. وہ کہے گا یہ ہمارے درمیان نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے, نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے. فرشتے پوچھیں گے تجھے کہاں سے اس بات کا علم ہو. اور لوگوں جو دین کی تعلیم سے دور ہو, جو مساجد میں دین سیکھنے نہیں آتے, جو اللہ کے دین سے دور ہو, سنو فرشتے اس سے کہیں گے تلوتا و درائتا, تو نے قرآن کی تلاوت کی, تو نے قرآن کو پڑھا, تو نے قرآن کو سمجھا, تو نے احادیث رسول پڑھی, اس کو سمجھا. یہی وجہ ہے کہ آج تو قبر کے سوالوں کا جواب دے لے گئے. یار آج بیٹا ڈاکٹر بنے ہم خوش ہوتے, بیٹا انجینئر بنے ہم خوش ہوتے. آپ کا اتنا بڑا علاقہ ہے یہ گولکنڈا دھان کوٹے کا علاقہ, آپ کے ہمارے اس علاقے میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 200-400 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کتنے ہیں جن کے بچے آج مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, کتنے ہیں جن کے بچے آج دین سیکھتے ہیں. کبھی غور کہیں گے فرشتے تو نے دین سیکھا, دین سمجھا, تو نے قبر کے سوالوں کا جواب دیا. آسمان سے اعلان کیا جائے گا صدق عبدی, میرے بندے نے سچ کہا ہے, ایسا کرو اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو. اللہ اکبر. جنت کا بچھونا بچھا دو, جنت کی کھڑکی کھول دو اور اسے سلا دو. یا رب. اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک وہ بندہ جو اللہ کا نافرمان تھا, جس نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے. حدیث کے الفاظ میں دونوں لفظ بیان کیے گئے ہیں, فاسق, فاجر یا کافر کا ذکر کیا گیا ہے. جب اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے, جب یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کے سفر پر جاتا ہے, 2 فرشتے آتے ہیں انتہائی قبیح اور برے شکل کے, انتہائی قبیح اور برے شکل کے. یا رب. آنے کے بعد اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے سامنے بیٹھ, جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. اس کے بعد ملک الموت آتے, وہ بھی بہت بھیانک شکل میں, جہنم کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا, بدبودار انتہائی بدبو والا کپڑا, زمین پر اس سے بری بدبو نہیں ہے, اتنا بدبودار کپڑا لے کر کے آتے ہیں وہ فرشتے. ملک الموت آتے ہیں, اس کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں. اس کے جسم میں روح بھاگتی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی. اللہ. قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے روحوں کو نکالتا ہے, جب ان کی روحیں نکالے جاتی ہیں تو فرشتے ان کے پیٹھ پر, ان کے پیچھے کے حصے پر لات مار کر کے ان کی روح نکالتے ہیں.
کھینچ کر کے زبردستی اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے اور اس بدبودار کپڑے میں اس روح کو لپیٹ دیا جاتا ہے. کوئی فرشتہ نہیں چاہتا کہ اس کی روح کو لے کر کے جائے. لے جایا جاتا ہے. پہلے آسمان پر پہنچتے سوال کیا جاتا ہے یہ بدبخت کون ہے جس کی تم روح نکال کر کے لائے ہو؟ اس کا سب سے برا نام جو دنیا میں رکھا گیا وہی نام بتلایا جاتا ہے. پہلے آسمان سے واپس کر لے جاؤ, اس کے روح کو اس کے جسم میں لوٹا دو. اس کے روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے. فرشتے آتے ہیں 2 فرشتے سوال و جواب کے لیے انتہائی بھیانک اور خطرناک شکل میں. دونوں آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں, کہتے ہیں من ربک کا, تیرا رب کون ہے؟ ہائے اللہ, اس نے زندگی بھر درباروں پر سر مارے ہیں, اس نے زندگی بھر غیر اللہوں کو پکارا ہے, اس نے رب کی تحقیر کر کے, اللہ کی قسم کہتا ہوں, اللہ کی قسم, آج سلون میں بیٹھا تھا, اشعار سنے تو محسوس ہوا کہ کان سے میرے خون نکل جائے. شاعر بدبخت کہتا ہے اللہ کی جھولی میں توحید کے علاوہ کیا رکھا ہے؟ جو بھی مانگنا ہے محمد سے مانگ لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. زندگی بھر اس نے غیروں کے در پر سر مارے, رب کے علاوہ غیروں کو پکارا, حاجت روا, مشکل کشا, سب غیروں کو سمجھائیے. کہتا ہاں لا ادری, مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے, مجھے اس کا علم ہے ہی نہیں, میں کیا بتلاؤں میرا رب کون ہے. کہا جاتا ہے ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری, مجھے نہیں معلوم میرا دین کیا ہے. پھر کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو سوال کیا تھا, کہتا ہاں لا ادری, مجھے نہیں معلوم, میں کیا کہوں, میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا وہی کہہ سکتا ہوں, مجھے نہیں معلوم. یا رب یا رب یا رب, اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس کیفیت اور حالت سے محفوظ رکھے. اللہ کی قسم, فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سوال جواب ہونے کے بعد فرشتے جب وہاں سے چلے جاتے ہیں قبر بندے کو دباتی ہے, یہاں تک کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیوں میں سے مل جایا کرتی ہے. اللہ, ایک نوجوان آتا ہے انتہائی برے شکل میں, انتہائی برے شکل میں, اور ٹھیک اس کے برعکس مومن کے پاس انتہائی خوبصورت شکل میں نوجوان آتا ہے. اس شخص کے پاس نوجوان برے شکل میں آ کے کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو وہ برائی جس کا تو حقدار ہے. وہ کہتا ہے کون سی برائی؟ تم کون سی برائی کی خبر لے کر کے آئے ہو؟ تم کون ہو جو میری قبر میں آئے ہو؟ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں, میں تیرا برا عمل ہوں. وہی نوجوان جو مومن ہے اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہے وہ نوجوان, اور کہتا ہے کہ میں تیرا اچھا عمل ہوں. قبر میں نہ مال جانے والا ہے, نہ اولاد جانے والی ہے, نہ بیوی جانے والی ہے, اللہ آپ کا عمل جانے والا ہے, عمل جانے والا ہے. قبر کی پہلی رات کیسی گزرنی ہے اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے. آئیے میں آپ کو حدیث سناؤں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, یہ حدیث بھی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا, یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا, یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا. اے میرے بھائیوں قبر کی تیاری کر لو, اے میرے بھائیوں قبر کی تیاری کر لو, اے میرے بھائیوں قبر کی تیاری کر لو. آج اگر ہماری موت ہو جائے, کبھی ہم نے سوچا ہے اس 60 سال 70 سال کی زندگی کے لیے ہم کتنا بھاگ دوڑ کرتے, حلال حرام کی ہم نے تمیز چھوڑ دی, سودی کاروبار میں ہم ملوث ہو گئے, زنا بدکاری کے راستے کو نوجوانوں نے اختیار کیا, شراب نوشی کے راستے کو نوجوانوں نے اختیار کیا, زندگی کو جنت بنایا اور حقیقی جنت سے ہاتھ دھو بیٹھے. اللہ, کبھی سوچا ہے قبر میں کتنا رہنا ہے؟ آؤ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سب جانتے ہیں, ہم میں کہ ہر آدمی ان کو جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار ہیں, آپ کے سسر ہیں, کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہجرت کے 13ویں سال ہوتی ہے. 13 سال ہجرت کے جب ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی. آج ہجرت کے 1442 سال ہو گئے, 1442 سال. کبھی سوچا ہے 70 سال کی زندگی کے لیے اتنی کوشش کرتے ہم, لیکن جو زندگی بہت لمبی ہونے والی ہے اس کی فکر آج ہمارے نوجوانوں کو نہیں ہے. اگر ہوتی تو آج اکثریت داڑھی والے نوجوان یہاں بیٹھے ہوتے, اگر ہوتی تو جیسے یہ 5 وقت کی نمازوں میں مسجد خالی ہوتی ہے, نہ ہوتی جمعہ میں جیسے ہماری پوری آبادی مسجد میں آتی ویسے ہم 5 وقت کی نمازوں میں آتے. افسوس ہوتا ہے. فجر کی نماز یہیں پڑھتا ہوں. یہ اہل مسجد کی مہربانی ہے کہ ان لوگوں نے مجھ طالب علم کو آج کچھ بولنے کا موقع دیا. میں آپ کو بتلاؤں یہیں ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ ہمارے مؤذن داؤد 3-4 صف سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے. کیا بستی میں 3-4 صفی لوگ موجود ہیں؟
یا رب جمعہ میں کہاں سے آ جاتی ہے ہماری اتنی بڑی آبادی, کہاں سے آ جاتی ہے؟ کبھی غور کر کے دیکھا کہ یہ زندگی کا آخری جمعہ ہو, اس کے بعد قبر میں آنکھ کھلوائی جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 13ویں سال فوت ہوتے ہیں. آج ہجرت کے 1442 سال ہو گئے, اپنی قبر میں 1429 سال سے وہ ہیں, 1429 سال سے. کب تک رہیں گے کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. ہماری موت ہو جائے, ہم اپنی قبر میں کتنے سال رہیں گے, کتنے برس, کتنے ہزار سال ہم رہیں گے, ہم میں سے کوئی نہیں جانتا, کیونکہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. پھر بھی اتنی غفلت, پھر بھی اتنی لاپرواہی. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ذرا سن کر کے جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یتبع المیت ثلاثہ, میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں. جب اسے دفن کرنے کے لیے لے جایا جائے 3 چیزیں جاتی ہے, اہلہ وعملہ ومالہ, انسان کے اہل و عیال, بیٹے بچے خاندان والے جاتے ہیں, ومالہ, اس کا مال و دولت بھی اس کے ساتھ قبرستان تک جاتا ہے, وعملہ, اور اس کے اعمال بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں. فیرجع اثنان ویبقى واحد, فیرجع اثنان ویبقى واحد. اہل ایمان کان کھول کر کے سن لو, کان کھول کر کے سن لو, یہ دنیا کی زندگی, یہ دنیا کی ساری دولت, یہ سب ہمارے ساتھ قبرستان جاتے ہیں. جن بیوی بچوں کی تربیت کے لیے, پرورش کے لیے ہم حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں, جن کی پرورش کے لیے ہم نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں, جس عمارت کو بنانے کے لیے, جس گاڑی کو خریدنے کے لیے ہم حرام پیسے سے بھی تعمیر کر لیتے ہیں, اللہ کی قسم وہ بیوی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی, نہ بیوی کا شوہر اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے, یہ بچے آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نہیں جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے. کیا کیا؟ اس کے اہل و عیال اور اس کے مال و دولت واپس چلے آتے ہیں, اس کا عمل صرف اس کے ساتھ باقی رہتا ہے, اس کا عمل صرف اس کے ساتھ باقی رہتا ہے. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی کہ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ ہمارا عمل کیسا ہے, ہمارا عمل کیسا ہے. اگر آج ہماری موت ہو جائے, آج ہماری وفات ہو جائے, آج ہم دنیا سے چلے جائیں, تو کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے؟ ذرا غور کر کے دیکھیں, آپ اپنے نفس میں جھانک کر کے دیکھیں. ہر آدمی اپنے نفس کے متعلق سوال کیا جائے گا. ہم اپنے نفس میں جھانک کر کے دیکھیں, واقعی ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ قبر کی پہلی رات سے ہی ہمیں قبر میں آسانیاں اور آرام اور اطمینان عطا کیا جائے؟ اللہ, میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں, ہمارے اعمال ایسے میں نہیں سمجھتا. اہل ایمان قبر کی تیاری کیجئے, قبر کی تیاری کیجئے. ایک واحد حقیقت ہے جس سے کائنات کا کوئی ملحد سے ملحد آدمی بھی نہیں منہ موڑ سکتا کہ موت آنی ہے. ہر آدمی موت کا اقرار کرنے والا, جب موت آنی ہے تو موت کے بعد ہم سب کو قبر میں جانا ہے, اور قبر میں جانا ہے تو حساب و کتاب وہیں سے شروع, اور عذاب کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع. وہ حدیث یاد کیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گزر رہے تھے, 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا, اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اہل قبر کو صبح و شام جنت میں ان کا ٹھکانہ اگر جنتی ہے تو, اور جہنم میں ان کا ٹھکانہ اگر جہنمی ہے تو دکھلایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہما لیعذبان, یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں. یہ حدیث بتلاتی ہے کہ قبر میں داخلے کے بعد سوال و جواب, یا تو جنت کی نعمتیں ملنے لگتی ہے, پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہونے لگتا ہے. ہم کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے اپنے نفس کو کس چیز کے لیے تیار کیا ہے؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اپنے محاسبے کی ضرورت ہے. ورنہ یاد رکھیں, مرنے کے بعد اللہ تعالی عمل کی مہلت نہیں دیتا. قرآن میں اللہ نے کھلے لفظوں میں کہا ہے, اللہ نے کیا کہا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, موت کے آنے سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کر لو. موت کے آنے سے پہلے اللہ کی دی ہوئی تندرستی سے فائدہ اٹھا لو. موت کے آنے سے پہلے اللہ کی دی ہوئی زندگی سے فائدہ اٹھا لو. موت کے آنے سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے مال سے فائدہ اٹھا لو. موت کے آنے سے پہلے اللہ کی دی ہوئی زندگی سے فائدہ اٹھا لو. ورنہ اگر ایک مرتبہ موت آ گئی, ہم اللہ کے سامنے روتے رہ جائے, گڑ گڑاتے رہ جائے, ہاتھ ملتے رہ جائے کہ اللہ تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھیج دے تاکہ میں اچھا عمل کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها, یہ تمہاری منہ کی بات ہے, قبر میں آنے کے بعد اب تم دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے, سیدھا حساب و کتاب کے لیے اٹھ کے جانا. اللہ اکبر.
قبر کی تیاری کیجئے میرے بھائیوں، قبر کی تیاری کیجئے، کیونکہ قبر کی تیاری سب سے بنیادی اور اہم تیاری ہے۔ اگر قبر میں کامیاب ہو گئے انشاءاللہ ہم آگے بھی کامیاب ہیں، اور اگر قبر میں ناکام و نامراد ہو گئے تو یاد رکھے آگے اس سے سخت ناکام و نامرادی اور سخت عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور تمام اہل اسلام کو قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عذاب قبر سے، اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عذاب قبر سے۔ الہ العالمین ہم میں جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تو ان کے لیے قبر کی زندگی کو آسان بنا دے، اللہ تو ان کے لیے قبر کی زندگی کو آسان بنا دے۔ اللہ ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہوئے ہیں اللہ تو ان کے لیے قبر میں آسانیاں فرما دے، اللہ تو ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تو انہیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام پر اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔